بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال۔ امتحان میں یہ آپ سیکنڈ ایئر کا 5 نمبر کا کویسچن ہوتا ہے اور اس میں موجود ہے مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس میں دیکھنا ہے مصادر۔ مصادر یہ مصدر کی جمع ہے، اور مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر اسے الفاظ کی ماں کہا جاتا ہے، جس سے بے شمار نئے لفظ بنتے ہیں۔ تو اس کو مصادر کو بطور امدادی فعل استعمال کرنا۔ اب مصادر جس سے بے شمار لفظ بنتے ہیں، اس میں جو مصدر ہے، مصدر کی اردو میں علامت ہے کہ اس کے آخر پر نون الف نہ آتا ہے۔ کیا ہر وہ لفظ اردو میں جس کے آخر پر نون الف نہ آئے گا وہ مصدر ہی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ مصدر کی اس کے علاوہ بھی علامات ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہوئی کہ نون الف نہ آئے گا۔ اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ اگر نون الف نہ گرا دیا جائے تو امر کا صیغہ رہ جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک لفظ ہے گنا، اب اس کے آخر پر بھی نون الف نہ آ رہا ہے، اس میں بھی زمانہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مصدر، کیا یہ مصدر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب نون الف نہ گرائیں، جیسے دینا ہے نا، دینا سے نون الف نہ ختم کیا تو کیا رہ گیا؟ دے۔ اور اسی طرح اگر اس سے ہم ختم کر آنا، نون الف نہ گراتے ہیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ آ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے آخر سے نون الف نہ ختم کرنے سے امر کا صیغہ رہ جائے تو اسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہماری زیر بحث نہیں ہیں۔ ہم نے اصل جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے کہ ان مصادر کو بطور امدادی فعل اپنے جملوں کے اندر کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو امدادی فعل ہوتا کیا ہے؟ انگلش میں اسے کہتے ہیں ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ کیا ہوتا ہے؟ از، ایم، آر، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بنے ہوتے ہیں اور یہ عموماً فاعل کے بعد ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اردو میں امدادی فعل جو ہے وہ ہمیشہ کب آئے گا؟ جملے کے آخر پر آئے گا۔ یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ اس سے کلام کے اندر نکھار آتا ہے، کلام شائستہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے، جملے کی تکمیل کا یہ باعث بنتے ہیں۔ تو جیسے اردو میں، انگلش میں یہ فاعل کے بعد آتے ہیں، لیکن اردو میں یہ ہمیشہ جملے کے بعد میں آئیں گے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جملے کے جو ہے نا فاعل سے پہلے بھی آ جاتے ہیں، اصل فعل سے پہلے بھی آ جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے اٹھا کر اس نے دل میرا پتھر پر دے مارا، میں کہتا ہی رہا دیکھو میرا دل ہے، میرا دل ہے۔ تو اس میں عزیز طلبہ آپ دیکھیں، اٹھا کر اس نے دل میرا پتھر پر دے مارا۔ اب مارا اصل فعل ہے اور دے امدادی فعل ہے، یہاں پہ امدادی فعل پہلے آ گیا اور جو ہے اصل فعل بعد میں آیا۔ تو آئیے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ امتحان میں یہ کویسچن کس شکل میں آئے گا، کیسے آئے گا۔ تو آپ کو امتحان میں اس طرح 5 الفاظ مصادر دیے ہوں گے، جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے 2 مصادر لکھے ہیں، دینا، سکنا، اسی طرح آنا، جانا، کوئی بھی ہو تو اس طرح کے 5 وہ مصادر آئیں گے، اور اس کے آگے 4، جیسے مہمان کو کھانا دے آؤ، مجھے ایک گلاس پانی دو، آج کل ادھار کون دیتا ہے، اس نے محفل سے اٹھا دیا۔ 4 جملے دیے ہوئے ہیں۔ آپ سے کہا یہ جا رہا ہے
کہ ان 4 جملوں میں سے درست جملے کا انتخاب کریں. تو یہ تو چاروں ہی درست ہیں گرامر کی روح سے ویسے بھی، لیکن آپ نے کیسے دیکھنا ہے؟ آپ نے اس کو دیکھنا ہے بطور امدادی فعل، مصادر کو کس جملے میں صحیح استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے لیے کیسے آپ نے دیکھنا ہوگا؟ آپ نے جملے کے بالکل آخر پر امدادی فعل اور اس کے بالکل پیچھے اصل فعل. اب جملے کے آخر پر امدادی فعل اور اس کے پیچھے اصل فعل. اب امدادی فعل کیسے ہوگا؟ دیکھو فرض کیا ہم یہ لفظ دینا امدادی فعل سے جملہ درست جو ہے نا انتخاب کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے دماغ میں سوچیں گے، یہ بٹھا لیں گے کہ دینا کا امدادی فعل کس شکل کا ہوگا، کیسا ہوگا یا کس طرح بنے گا. تو دینا کا امدادی فعل اس طرح کے الفاظ ہوں گے: دیا، دیے، دے یا دو یا دیں. اس طرح کا کوئی لفظ جملے کے آخر پر آ جائے، جیسے دیکھو دیا، دے، دی، دو، دیں. ان میں سے کوئی ایک لفظ جملے کے آخر پر ہو اور اس کے بالکل پیچھے کوئی بھی کام ہو، جیسے کرنا، کھانا، سونا، نہانا، دھونا، کوئی کام، اس کو کہتے ہیں اصل فعل. ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جملوں کے آخر پر آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ امدادی فعل، کہ کس جملے کے آخر پر امدادی فعل آ رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں دینا سے انتہائی آخری لفظ آیا آؤ. تو کیا دینا سے آؤ یہ ان میں سے کوئی ایک امدادی فعل یہاں پہ آیا؟ ہرگز نہیں. دینا سے آؤ امدادی فعل بن سکتا ہی نہیں، لہٰذا اس میں پہلی شرط موجود ہی نہیں ہے. اس پہ مزید اس کو تلاش کرنے کی یا اس پہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آ جائیں، مجھے ایک گلاس پانی دو. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ انتہائی آخری لفظ ہے دو. یہ دینا سے امدادی فعل ہے. دینا کا امدادی فعل دو. یہ دیکھیں یہاں بھی امدادی فعل میں نے بنایا تھا، دیا، دیے، دی، دو، دیں، اس طرح کا کوئی ایک لفظ. تو یہاں دیکھیں کیا لفظ آیا؟ دو. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری پہلی شرط یہ تھی کہ جملے کے آخر پر امدادی فعل آئے، آ گیا. اب دوسرا کام کیا ہے؟ کہ امدادی فعل کے بالکل پیچھے اصل فعل ہو، یعنی کوئی کام ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ اس کے پیچھے بالکل پیچھے کون سا لفظ آ گیا؟ پانی. کیا پانی فعل ہے؟ ہرگز نہیں. تو امدادی فعل تو استعمال ہوا لیکن امدادی فعل کے پیچھے اصل فعل نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ بھی غلط ہوا. اب آگے آ جائیں، آج کل ادھار کون دیتا ہے؟ تو یہاں پہ دیتا آخر پہ آ رہا ہے اور یہ دینا مصدر سے امدادی فعل ہے. دینا سے دیتا امدادی فعل بنا. اب امدادی فعل تو آ گیا لیکن اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے کہ یہ کون، کیا یہ فعل ہے؟ نہیں، یہ تو استفہامیہ کلمہ ہے. تو کون فعل نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ بھی غلط. آگے آ جاتے ہیں، اس نے محفل سے اٹھا دیا. اس نے محفل سے اٹھا دیا. تو اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ انتہائی آخری لفظ دیا. یہ کیا ہے؟ اس لفظ، اس مصدر
دینا کا امدادی فعل ہے دیا، اور دیا کے بالکل پیچھے آپ دیکھیں جو لفظ بن رہا ہے اٹھا، اٹھا کام ہے، فعل ہے، تو امدادی فعل کے بالکل پیچھے کیا آ گیا؟ فعل آ گیا، لہذا یہ جملہ درست قرار پایا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی 4 جملوں کو دیکھا، ہم نے کیا دیکھنا تھا کہ جملے کے انتہائی آخر پر فعل آئے، امدادی فعل آئے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل فعل ہونا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لیں اور انتہائی آخری 2 لفظوں کو آپ جو ہے تھوڑی سی اطمینان کے ساتھ دیکھ لیں تو یہ آپ کے 5 نمبر کا جو سیکنڈ ایئر کا کویسچن ہے وہ بالکل فری کا ہے۔ اچھا، اس میں پہلے 2 جملوں میں مہمان کو کھانا دے آؤ، اب آؤ امدادی فعل، کوئی شرط ہی اس میں کوئی شرط بھی موجود نہیں تھی، لہٰذا یہ جملہ بالکل ہی غلط تھا۔ پانی دو، امدادی فعل تو آ گیا لیکن اصل فعل نہیں تھا، اس لیے غلط ہو گیا۔ آج کل ادھار کون دیتا ہے، اس میں بھی امدادی فعل تھا لیکن فعل نہیں تھا۔ اب یہ ایک یہی جملہ بچتا ہے جس کے اندر دونوں شرائط کہ اصل فعل بھی موجود ہے اور امدادی فعل بھی موجود ہے، اس نے محفل سے اٹھا دیا۔ بالکل اسی طرح اب ہم اگلا جملہ دیکھیں گے، سکنا۔ سکنا سے امدادی فعل کیا بنیں گے؟ سکا، سکی، سکے، سکیں۔ کوئی بھی اس طرح کا ایک لفظ جملے کے آخر پر آ سکتا ہے، سکتا، سکتی، سکتے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو سکنا سے سکتے، سکتا، اسی طرح آ گیا سیکھ لیتا۔ اب ہم جملے میں دیکھتے ہیں، تم جا سکتے ہو، تم جا سکتے ہو۔ اب اس میں سکنا سے امدادی فعل کیا ہوا؟ سکتے، اور اس کے بالکل پیچھے دیکھیں تو جا کام ہے، فعل ہے، تو اس میں فعل بھی آ گیا اور امدادی فعل بھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ درست ہوا۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے ایک اور جملہ، یہ دیکھیں، میں کار چلا سکتا ہوں۔ اب سکنا سے سکتا اور اس کے پیچھے یہ ہے سکتا امدادی فعل، اور اس کے پیچھے کیا آ گیا؟ اصل فعل۔ تو فعل اور اصل فعل دونوں موجود ہیں، لہٰذا یہ جملہ بھی درست ہے۔ آگے 2 جملوں میں وہ دیکھیں، وہ سکتا میں آ گیا، اب سکنا سے گیا، یہ امدادی فعل ہی نہیں بن سکتا، سکنا کا امدادی فعل ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ غلط ہے۔ اسی طرح وہ سیکھ لیتا، تو سکنا سے لیتا امدادی فعل ہی نہیں بنتا، لہٰذا یہ جملہ بھی غلط ہے۔ تو اس 4 جملوں میں میں نے 2 جملے آپ کو درست دکھائے ہیں۔ اس میں کیا کیا؟ تم جا سکتے ہو، تو جملے کے آخر پر آپ دیکھیں کہ سکنا سے سکتا امدادی فعل اور اس کے بالکل پیچھے اصل فعل آ گیا۔ اسی طرح میں کار چلا سکتا، تو چلا جو چلانا یا چلا، یہ کیا ہے؟ اصل فعل ہے، اور سکتا امدادی فعل ہے۔ تو اس طرح ایک لفظ ہے آنا۔ آنا کا امدادی فعل کیا ہوگا؟ آیا، آئی، آئے، آؤ۔ جیسے احمد گھر آؤ، اب اس میں آنا سے آؤ امدادی فعل تو آ گیا، اب اس کے بالکل پیچھے کیا دیکھیں گے؟ گھر۔ کیا گھر جو ہے یہ فعل ہے؟ نہیں، یہ تو اسم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ظرف مکان ہے۔ اب احمد گھر آؤ، اس میں ایک شرط یعنی امدادی فعل ہے، لیکن جو ہے
جو ہے اصل فعل نہیں ہے، لہٰذا یہ جملہ غلط ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے آنا سے ہی احمد کالج آیا، آخری دو لفظ آنا سے پھر آیا امدادی فعل، اور اس کے پیچھے کالج کیا ہے؟ یہ فعل نہیں ہے، لہذا یہ جملہ غلط۔ اگر ہاں یہ ہو کہ احمد کالج پڑھنے آیا، پڑھنے آیا، تو احمد کالج پڑھنے آیا، اس میں احمد کالج پڑھنے آیا، اس میں آیا امدادی فعل اور اس کے بالکل پیچھے جو ہے پڑھنا، یہ اصل فعل آ گیا، تو اب یہ جملہ درست ہوگا۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ اس میں ہم نے جملے کے آخر پر دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک آخر پہ امدادی فعل ہو اور اس کے بالکل پیچھے اصل فعل ہو، تو جملہ درست ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہمارا جو 5 نمبر کا کویسچن ہے مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال، اس میں نے آپ کو بہت ہی مختصر طریقے سے سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ یہ آپ صرف 2 لفظ ان کو ذہن نشین کر لیں تو آپ کا یہ 5 نمبر بالکل پکے ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے کے آخر پر امدادی فعل ہو اور اس کے پیچھے اصل فعل ہو تو یہ جملہ درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر امدادی فعل استعمال نہیں ہوا آخر پہ تو وہ کبھی بھی جملہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہی چیزیں، یہ تھا آج کا ہمارا کویسچن۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔